وہ چیز خوف. ٹھیک. اور اس کے مقابلے میں قرآن نے حزن کو کہاں استعمال کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ 12ویں پارے میں سورہ یوسف میں. سورہ یوسف میں اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا ہے. 13ویں سورت 12ویں سورت. تیرہویں پارے میں سورہ یوسف میں آیت نمبر ہے اس کی 83. اس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی جب بنیامین کو بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا اور یہ چیز پیش آ گئی تو اب وہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں. 81 نمبر آیت میں دیکھیے یہاں سے ارجعوا الی ابیکم، انہوں نے کہا اپنے والد کے پاس جاؤ، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور جا کر یہ کہو کہ ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی. اب یہ 10 بھائی مل بیٹھے نا. بڑے بھائی نے کہا میں تو نہیں جا سکتا، تم 9 واپس جاؤ اور کہو بنیامین نے چوری کیا ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے وہی قسمیں کھائی تھیں کہ ان کو واپس لے کے آئیں گے جو ہمیں علم تھا. وما كنا للغیب حافظین، اور ہمیں تو غیب کی خبر نہیں تھی. ہمیں کیا معلوم تھا کہ بنیامین یہ کریں گے اور ایسے عزیز مصر کے حکمران انہیں رکھ لیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مزید کہا کہ واسأل القرية التي كنا فيها، آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں سے ہم آ رہے ہیں مصر سے. والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں باقی لوگوں سے پوچھ لیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بے شک سچ کہتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کر. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، میرا بیٹا وہ بنیامین وہ چوری نہیں کر سکتا. سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تمہارے دل نے ایک بات بنا لی ہے. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، اب تو صبر ہی کرنا پڑے گا. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، شاید اللہ سب کو میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، وہ بڑے علم والا ہے بڑی حکمتوں والا ہے. وتولی عنہم، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تولی عنہم، ان سب سے اپنا چہرہ ایک طرف کر دیا، پھر گئے الٹے پھرے. رونا تھا نا، غم تھا. وقال یا اسفا علی یوسف، کہنے لگے ہائے میرا یوسف، افسوس یوسف پہ. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، نابینا ہو گئے، من الحزن، غم سے. یہاں کیوں نہیں کہا من الخوف؟ خوف سے دونوں آنکھیں جاتی رہیں، حزن کہا ہے اللہ نے. یہ ہے دلیل اس بات کی کہ جو غم اپنے محبوب کے متعلق ہو اس کو قرآن حزن کہتا ہے. بیٹے محبوب تھے نا، تو انہوں نے اپنا چہرہ مبارک ایک طرف کو پھر گئے اور کہتے ہیں یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے متعلق. وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں. فہو کظیم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے. قالوا تاللہ، ان کے بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، خدا کی قسم آپ یوسف کی یاد ہرگز نہیں بھلائیں گے. حتی تکون حرضن، یہاں تک کہ گل جائیں. او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ دنیا سے چلے جائیں، اس وقت تک آپ کو یوسف یاد ہی نہیں آتا رہے گا. یہ جو بیٹا گیا تھا اس سے غم تازہ ہو گیا نا یوسف علیہ السلام کا. یہ بتانا ہے کہ من الحزن انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ آپ کو غم ہے، یہ خوف تو نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنا دکھ اپنا غم نہیں تھا، وہ تو غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے اللہ نے یہاں یہ کہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ ابو بکر آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہا ڈر نہیں،
ڈر کا لفظ ہوتا نا، پھر ہم کہتے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان کا ہی واقعی خوف تھا، اسی لیے اللہ نے خوف کا لفظ استعمال کیا ہے. یا تو یہ کہہ لیں کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سوچے سمجھے علیہ باللہ نازل کرتے تھے، بولتے تھے. اور یہ ماننا چاہیے کہ تحزن کا لفظ جو آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو غم تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غم تھا اپنے بیٹے کا. واضح ہوا یہ فرق؟ تو ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ لا تحزن، غم نہ کر. ان اللہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور عربوں کے ہاں قاعدہ ہے جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے یہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہا. پھر اللہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے، اللہ پھر ساتھ ہی رہا ان کے. اور اللہ اس وقت بھی ساتھ رہا جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاد آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اکیلے ایک طرف ہو گئے اور انہوں نے کہا بالکل ان سے جہاد کرنا. فانزل اللہ، سو کیا ہوا، یہ بھی جو ہے نا یہ فا، اس کا تعلق اس حزن سے ہی ہے. سو یہ جو غم ہو رہا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی ہے سکینتہ، خاص سکون کو علیہ، اس کے اوپر. یہ ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے، اس پہ ہے مفسرین کا خاصا اختلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اوپر سکون کو نازل کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے اپنا سکون نازل فرمایا، خاص سکینہ ان پہ نازل فرمائی قلب مبارک پہ، اور اس کا اثر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ پڑا اور وہ غم کی کیفیت ان سے ختم ہوئی، ہٹی. ایک تفسیر. اور اکثر حضرات اس طرف گئے مفسرین کہ اللہ نے خاص سکون نازل کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دل پہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے خاص طور پر سکون نازل کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں. اور ایک اور رائے بڑی اچھی بعض مفسرین نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہو کی ضمیر ہے اس میں آخر جھگڑا کیا ہے؟ یہ ضمیر تو واحد ہے نا، کہ اس ایک شخص پہ اللہ نے سکون کو نازل کیا. تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک شخص کون ہے، حضرت ابوبکر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دونوں میں سے کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اسی سورت کی 62 نمبر آیت کو دیکھ لو، وہیں فیصلہ ہو جائے گا. اسی سورہ توبہ کی 62 نمبر آیت میں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا کہا. یہ ہے کمال، کیسے کیسے دماغ تھے، کیا کیا سوچتے تھے. سورہ توبہ کی 62 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، یہ منافق اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، لیرضوکم، آپ کے آگے تاکہ آپ کو راضی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو جہاد کے لیے تیار تھے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اس وجہ سے نہیں جا سکے، کہ آپ کو راضی کریں، آپ کو خوش کر لیں. واللہ ورسولہ، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احق، ان کا زیادہ حق بنتا ہے. کتنوں کا؟ دونوں کا. دو ہو گئے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان دونوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان یرضو ہو، کہ وہ راضی کریں. ہو کی پھر ضمیر واحد آ گئی اس کو، پیچھے دو ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے کو ضمیر جب ان کی طرف لوٹائی ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کریں. یہ زیادہ ضروری ہے منافقوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ضمیر ذکر کر دی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ عربوں کے ہاں کلام میں ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے لیے بھی واحد کی ضمیر استعمال ہو جاتی ہے. قرآن اس کا گواہ ہے، جیسے کہ قرآن نے یہاں ہو کی ضمیر واحد ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے استعمال کر. تو کہتے ہیں اس لیے وہاں بھی آپ یہی سمجھ لیجئے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ،
اللہ نے اپنا سکون نازل کیا، اپنی طرف سے مہربانی نازل کی، اور اللہ تعالی نے ان کو تسکین دی. کیسے؟ دونوں کو. کہتے ہیں ضمیر واحد ہے لیکن اس سے مراد دونوں ہیں کہ خدا نے دونوں پر اپنا سکون نازل فرمایا. اور اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مان لیے جائیں جیسے کہ اکثر گئے ہیں، تو مطلب یہ کہ انہیں چونکہ غم تھا تو اللہ نے ان کا غم دور کر دیا. اتنی بات تو یہ پوری ہوئی. اب آگے بات دوسری چلی، وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے مدد کی ہے. پہلے بھی مدد کی بات آئی تھی نا کہ تم آج اگر ان کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے جبکہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا اور غار میں وہ دونوں تھے. پھر دوبارہ مدد. وَأَيَّدَهُ، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی بِجُنُودٍ، لشکروں سے. فرشتے جو نازل ہوئے تھے بدر میں اور حنین میں. فرشتے یہ سارے آئے تھے نا، کل بھی حنین کا ذکر آیا تھا. لم تروہا، جنہیں تم نہیں دیکھ سکے، تم نے دیکھے نہیں. اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے. وہ فوجیں جو اللہ نے بھیجی تھیں. وجعل، اور کیا اللہ نے کلمت الذین، بات ان لوگوں کی کفروا جو کافر تھے، سفلا، نیچے کر ڈالی. اللہ نے کافروں کی بات اسے پست کر دیا. اللہ نے کافروں کے منصوبے کو ختم کر دیا. اللہ نے ان کی بات، اس کی دھجیاں اڑا دی. سفلا کا جو لفظ ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. سفلا، کمینہ، اس معنی میں آتا ہے نا. نہیں سنا کبھی؟ ہے نہیں سنا؟ ارے اچھا، آپ اب حضرات کو واسطہ نہیں پڑا ہوگا. جی ہاں، آپ لال قلعے سے باہر کہاں رہتے ہیں؟ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور جو کافر تھے اللہ نے ان کی بات نیچے کر ڈالی. سفلا، کمینہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. کمینہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو ذلیل تو نہیں، کمینے کی تعریف کیجئے، ڈیفائن کریں کس کو کہتے ہیں. کم ذات والا نہیں، ضروری نہیں. کم ذات والے بھی بڑے شریف لوگ بھی ہوتے ہیں بعض بار. گرا ہوا نہیں، گر تو کپڑا بھی جاتا ہے. جس سے کسی کو فائدہ نہ ہو. کمینہ کہتے ہیں جس سے کسی کو نفع نہ پہنچے. واہ بھائی، یہ کہاں سے تعریف پڑی ہے؟ اچھا لو اب ان سے پوچھو جن لوگوں کو نہیں آتا. کمینہ وہ جس سے لوگوں کو نفع نہ پہنچے. الیاذ باللہ، خدا بچائے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی. اچھا، اس سفلا کے مقابلے میں دیکھیے دوسرا لفظ اللہ نے استعمال کیا. کافروں کی بات کو اللہ نے ہیٹا کر دیا، اللہ نے نیچا دکھایا ان کافروں کی باتوں کو. وکلمۃ اللہ، اور اللہ تعالی کی بات ہی العلیٰ، ہمیشہ وہی اوپر رہی، سدا اوپر رہی اللہ کی بات. اللہ کی بات ہمیشہ غالب رہی. سفلا کے مقابلے میں علیٰ کا لفظ استعمال کیا نا، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ چیزیں غالب آتی ہیں. اور اللہ نے یہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو، ہجرت پوری ہو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب ہے. وہ اپنی باتوں کے غلبے کے لیے حالات پیدا کر دیتا ہے. حکمت والا ہے، اسے پتا ہے کہ کن کن مراحل سے گزار کر کس کو ترجیح دینی ہے اور کس انسان کو اس کے مقابلے میں کم درجے پہ رکھنا ہے. تو پہلے بات آ گئی یہ جہاں سے شروع ہوئی تھی بات، وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، یہ جو ہے رکوع، کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں نکلتے. 39 نمبر آیت میں دیکھیں تو پھر فرمایا تھا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو خدا کی طرف سے سزا ملے گی. اب اس آیت میں پہنچ کر پھر وہی بات شروع فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انفروا، نکلو اللہ کے راستے میں، خفافا وثقالا، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو اور چاہے تم بوجھل ہو، دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں نکلو.
اس آیت پہ بہت کچھ لوگوں نے خفاف اور ثقال دو لفظوں پہ لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تم ہلکے اور چاہے تم بوجھل، مطلب اپنی خوشی سے نکلو یا اپنی ناخوشی سے نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلو چاہے تمہارے پاس اسلحہ اب ہے، اسباب اور وسائل میسر ہیں تو بھی، نہیں ہے تو بھی اللہ کی راہ میں نکلو۔ اور غلطی ان لوگوں نے کی ہے جو لوگ اس خفافن اور ثقالن کو صحت کے معاملے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکلو چاہے تم ہلکے اور چاہے بوجھل، یعنی چاہے تم بیمار ہو اور چاہے تم صحت مند ہو، نکلو اللہ کی راہ میں۔ اور اس سے بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے یا تشریح کر دی جائے، اگرچہ بعض لوگوں نے کی ہے، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس آیت پر ایک نئی بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس آیت کو بعض حضرات نے منسوخ مانا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ اچھا، ایک بات رہ گئی، وہ بھی عرض کر دوں۔ یہ جو اوپر بات ہو رہی تھی نا ضمیر کے لوٹنے کی، کہ واحد کی ضمیر دو کی طرف لوٹتی ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا قرآن جو انہوں نے اپنے لیے قرآن لکھوایا تھا، وہ امہات المومنین قرآن لکھواتی تھیں تو کاتب کو کہہ دیتی تھیں کہ اس جگہ پہ یہ بھی لکھ دینا۔ مثلا صلاۃ الوسطیٰ جب آیا تھا عصر کی نماز، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس کی تشریح میں لکھ دینا صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا جو قرآن تھا اس میں انہوں نے لکھوایا تھا یہاں پر کہ اس یقول لصاحبی لا تحزن، اس پہ کون سی تھی جگہ، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، یہ علیہ کے ساتھ انہوں نے فرمایا یہ بھی لکھ دینا کہ علیہما، ان دونوں پر خدا نے مہربانی کو نازل کیا تھا۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ تفسیر کا کرنا یہ بھی وزن رکھتا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو صحیح معنی میں ثابت ہو، مفسرین نے اصول میں لکھی ہے یہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آیت کی کوئی تفسیر جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے کہ صحابی رضی اللہ عنہ یہ تفسیر کی ہے، ہم اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تفسیر مانیں گے، ہم اس کو حدیث کا درجہ دیں گے۔ اور بعض مفسرین نے مرفوع روایت کا درجہ دیا ہے، وہ کہتے ہیں صحیح ترین احادیث میں سے وہ ہے جو صحابی رضی اللہ عنہ کسی آیت کی خود تشریح کر دیں اور ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہو۔ اچھا، اب دیکھیے جو بات ہو رہی تھی، اس آیت کریمہ کو منسوخ مانا ہے بعض لوگوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں جو کہا ہے کہ تم نکلو اس حالت میں کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل، خدا کی راہ میں تم نے جہاد کرنا ہے، اس آیت کو منسوخ مانا گیا ہے دو آیات سے۔ ایک آیت تو اسی سورہ توبہ میں آتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 91 نمبر آیت اس کی دیکھیے، اس سے اس کو منسوخ مانا گیا، اسی سورت کی 91 نمبر آیت میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ خدا کی راہ میں نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، تو اگر مراد یہ لی جائے کہ تم مریض ہو یا صحت مند ہو، تو اس آیت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لیسا علی الضعفاء، جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں وہ جہاد میں اگر نہیں جائیں کوئی حرج نہیں، ولا علی المرضى، اور مریضوں پر بھی کوئی حرج نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں پہلے یہاں حکم دیا تھا کہ مریض ہو یا صحت مند ہو نکلو، اور یہاں آ کے کہہ دیا ہے کہ مریضوں پر کوئی حرج نہیں ہے، بے شک وہ جہاد میں نہ جائیں۔ تو یہ آیت جو تھی وہ ناسخ ہوئی، اور اس نے 91 نمبر آیت نے سورہ توبہ کی 41 نمبر آیت کو منسوخ کر دیا، حکم کو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ جو مانتے ہیں 26ویں پارے میں سورہ فتح کی جو آیت ہے اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناسخ آیت ہے، اس حکم کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ 26ویں پارے میں دیکھیے سورہ فتح، سورہ فتح 26واں پارہ 48 نمبر سورت ہے 48، اور اس کی 17ویں آیت ہے 17 نمبر۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیسا علی الاعمی حرج، اور اندھا آدمی جہاد پہ نہ جائے اس کو ہم نے اس کا پابند نہیں ٹھہرایا، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر یہ پابندی لگائی ہے، نہیں چل سکتا، ولا علی المریض حرج، اور بیمار ہے اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں۔ ان تینوں کو خدا نے مستثنا کر دیا نا، اندھے کو بھی، لنگڑے کو بھی اور مریض کو بھی، تینوں کو فرمایا تم جہاد پہ نہ جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں صحت سے ترجمہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہر حال میں نکلو جہاد پہ، چاہے تم بوجھل ہو اور چاہے تم ٹھیک ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں جانا پڑے گا، تو اس لیے یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو جائے گی ان آیات سے۔ یہ ہے وہ چیز، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فتح کی 17ویں آیت سے یا سورہ توبہ ہی کی 91 نمبر آیت سے یہ 41 نمبر جو ہے منسوخ ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس آیت پر بحث کی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں آیات سورہ فتح کی اور سورہ توبہ کی 91 نمبر آیت ان لوگوں کو مستثنا کر دیتی ہیں جو کسی وجہ سے معذور ہیں، ایکسیپشن ہو گئی نا ان کی، استثناء انہیں مل گیا، لہذا مدرجہ بالا آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن میرے نزدیک اس آیت کو منسوخ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت کو منسوخ کہنا یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ اب دیکھیے وہ آیت کو کیسے دوسری طرف لگا رہے ہیں، فرماتے ہیں اس کا تعلق سامان جہاد سے ہے، افراد سے نہیں۔ تو سامان جہاد سے ہوا اگر اور افراد سے نہیں ہوا تو پھر ترجمہ کیا بن جائے گا؟ پھر ترجمہ یہ بن جائے گا کہ انفروا، اللہ کی راہ میں نکلو، خفافن، اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ کم ہو، وثقالن، اور اگرچہ تمہارے پاس اسلحہ زیادہ ہو۔ تو کہتے ہیں تخفیف اور ثقل، تخفیف اور تثقیل، خفت اور ثقل، یہ دونوں کا تعلق افراد سے نہیں ہے، بندوبست سے ہے، اسلحے سے ہے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اس کا تعلق خاص سواری سے ہو، خدمتگار سے ہو، سامان رسد سے ہو، اور ثقالن سے زیادہ آدمی اور زیادہ سے زیادہ سواریاں مراد ہیں، صحت اور مرض مراد نہیں ہے۔ تو دونوں آیات میں صحت اور مرض تھا، اسی وجہ سے اسے منسوخ مانا تھا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ رائے دی ہے، اساتذہ ہمارے اسی رائے کو اختیار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت اس کا تعلق اسباب اور وسائل سے ہے، آدمیوں کی صحت اور بیماری سے نہیں، وگرنہ جو قرآن کی باقی آیات ہیں ان کا کیا کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کی راہ میں، اگرچہ تم بوجھل ہو اور اگرچہ تم ہلکے ہو، تمہارے پاس اسباب اور سامان ہیں تو بھی نکلو، نہیں ہے اللہ پر بھروسہ کرو، چلو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اور اس غزوہ تبوک میں تو سب سے زیادہ جو اپنی مال سے لڑے ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلا دیا پیسے میں، ان چیزوں جو جتنا کچھ ہو سکتا تھا پیش کر دیا کہ آپ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ذالکم، یہ لڑنا، یہ جہاد، خیر لکم، تمہارے لیے بہت اچھا ہے، یا یہ کہ یہ نکلنا اللہ کی راہ میں یہ بہت اچھا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے۔ یہاں دیکھا آپ نے جہاد کا لفظ آیا ہے نا، تو خدا نے پھر اسے اموال اور انفس دونوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جہاد سے مراد شدید محنت کرو اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی، اور یہ بہت اچھی چیز ہے اگر تمہیں علم۔ اس سے فقہا نے دلیل لی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد کا وجوب اور جہاد کیا جائے گا چاہے لشکر میں سب فاسق و فاجروں اور ایک آدمی متقی ہو تو بھی جہاد سب مل کے کریں گے۔ اور مسلمانوں کی اب تو اکثر ملکوں کی افواج فسق و فجور میں ہی مبتلا ہے،
سب جانتے ہیں، کیا اس کی تفصیل کوئی بیان کرے، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے۔ 60-70% لوگ ایسے ہی ہیں، 20-30-40% ممکن ہے کچھ نیک ہوں، وگرنہ تو عام طور پہ مسلمان ممالک کے افواج کا حال یہی ہے، کافروں سے تو کچھ لینا نہیں دینا نہیں، لیکن مسلمان ممالک میں اب یہی ہو گیا۔ اور اسی لیے فقہا نے کہا ہے کہ اگر امیر العسکر چیف جو ہے آرمی کا وہ فاسق بھی ہو تو بھی اس کی ماتحتی میں جہاد کرنا چاہیے، اس کے حکم کو تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نکلو خدا کی راہ میں، تو اور اس میں کوئی استثناء نہیں۔ اور اس موقع پہ جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وغزا ابو ایوب الانصاری، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا ما یزید اللعین، یزید لعین کی ماتحتی میں۔ انہوں نے اس مقام پہ یزید کو لعنتی لکھا ہے، اور یہ حنفیوں کے ہاں رہا ہے۔ احناف میں یزید کے متعلق جن حضرات کا مسلک یہ رہا ہے کہ ہم اس کے بارے میں خاموش ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں رہا کہ وہ مجرم نہیں تھا۔ احناف کہتے ہیں اس وجہ سے کہ چھوڑو، کسی کو لعنت کرنے سے کیا فائدہ، اللہ کو یاد کرو، نیکی کا کوئی کام کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جتنی دیر میں لعنت کرنی ہے اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور احناف دوسری طرف اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت کی جائے اگر ضرورت پیش آئے، اور انہوں نے اس موقع پہ یزید پہ لعنت کی ہے۔ اور صرف انہوں نے ہی نہیں، حنفیوں میں کئی لوگ اس بات کے قائل ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لعنت لکھی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو مکتوبات شریف میں کئی جگہ یزید پہ وہ لعنت لکھتے ہیں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور فقرہ بھی ایسا لکھا، فرمایا ہے کہ معرفت عز و جل، اللہ کی معرفت برآکس حرام است، اس آدمی پر حرام ہے کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میداند، جو آدمی اپنے آپ کو فرنگی کافروں سے اچھا سمجھتا ہو اس کے لیے بھی اللہ کی معرفت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ کسی کو لکھا ہے کہ اتنا اپنے آپ کو مٹانا چاہیے، کبھی وسوسہ بھی نہ آئے کہ میں کوئی اچھا آدمی ہوں۔ معرفت عز و جل براکس حرام است کہ خود را از کافر فرنگ بہتر میداند، یہ جہاں حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے، اسی کے قریب یا اسی مکتوب میں حضرت نے یزید پہ لعنت بھی بھیجی۔ بہت سے حنفی فقہا ہیں، اور خاص طور پہ جب معاملہ آ جائے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کا، تو پھر تو یزید کی کوئی تعویل، کوئی توجیہ نہیں کی جا سکتی کہ اس انسان کے اس جرم کو کہاں لے کے جائیں۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا فرض کر لیجئے کوئی اس کی توجیہ اور تعویل کر بھی لیتا ہے، تو جو اہل مدینہ کے ساتھ ہوا ہے حرہ واقم کے معاملے میں، اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اہل مدینہ نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو خبر ان تک پہنچی، ان سب نے بغاوت کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ فوج اس نے بھیجی، اور مدینہ منورہ میں فوج نے آ کر وہاں پر 300 سے زیادہ تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے۔ کوئی چھوٹا سا گناہ تھا؟ ایک لے دے کے یہی پیش کرتے ہیں یزید کے متعلق کہ وہ گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ بخشے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، اور اس حدیث کا حاشیہ جو لکھا ہے وہ یا تو لکھا ہے حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے۔ مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا۔ مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے تھے اور بہت بڑے محدث تھے۔ یہ شبلی نعمانی نے حدیث حضرت سے پڑھی، اور بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور حضرت نے اس کے حاشیے پہ یہ لکھ دیا ہے کہ یہ جو پہلا لشکر گیا تھا قسطنطنیہ میں، یزید اس میں شامل تھا۔ لیکن یہ جو حضرت نے تحریر فرمایا ہے یہ بات درست نہیں ہے،
غالباً نگاہ اس طرف نہیں گئی کہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک ہی بیٹے تھے عبد الرحمن. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی نسل آگے نہیں چلی، اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے رحمت اللہ علیہ جب گئے ہیں تو انہوں نے قسطنطنیہ پہ جب حملہ کیا تو انہوں نے کہا لوگوں ہم پہلا لشکر ہیں جو اس شہر پہ حملہ کرنے والے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ مغفور اللہم و بخشے. اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ کہے ہیں وہ بھی سوچنے کے قابل ہیں. آپ نے فرمایا تھا کہ کیسر کے شہر پہ جو حملہ کرے گا تو کیسر کا شہر کون سا مراد تھا، قسطنطنیہ یا ہمس جو ان کا دارالحکومت تھا؟ اگر مراد وہ ہے تو پھر تو سرے سے یہ بحث ہی نکل جاتی ہے. لیکن ان ساری مباحث کے ساتھ احناف کا اور پوری امت کا مسلک یہی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید کو صاف کافر کہتے تھے اور سورہ قتال میں اس کے دلائل آتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کفر کے اس کے قائل تھے. خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، وہ اس چیز کے قائل تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ لعنت اور ایک کے مطابق سکوت. لیکن یہ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ شاگرد ہیں ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک واسطے ہی پھر کتنے رہ جاتے ہیں. اس لیے اسلاف جو تھے یہ سب لعنت کے قائل تھے، یا کم سے کم اس کے فسق کے قائل تھے یزید کے. یہ فتنہ ایک بار اٹھا تھا پہلے زمانوں میں اور وہ لوگ یزید کو نبی کہتے تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ گمراہ ایسے بھی ہیں جو یزید کو نبی کہنے لگے ہیں. اور یہ فتنہ اٹھا ہے اب. عباسی صاحب تھے امروہہ کے، اور انہوں نے شیعت کے رد میں وہ ایک کتاب لکھی خلافت یزید و معاویہ، اور علیہ باللہ اس میں یزید کے متعلق ایسی روایات، اور وہ کتاب آپ کہیں سے لے لیں آپ کو مل جائے، جہاں کہیں بھی کوئی صفحہ، ہم نہیں کہتے کوئی خاص، کوئی صفحہ کھول کے عربی عبارت اس کی نکالیں اور کسی ایسے کے پاس لے جائیے جو عربی جانتا ہو، اسے کہیے کہ یہ مثلا اس نے ابن خلدون کا، ابن کثیر کا حدیث کا کوئی حوالہ دیا ہے نا، وہ حدیث اصل کتاب سے بھی نکال کے آپ دیکھ لیں، ترجمہ تک ٹھیک نہیں کیا. اور جہاں بات آتی ہے اپنی ایک سطر کسی نے لکھی کسی کا جملہ کہ فلاں یزید کو یہ کہتا تھا وہ نقل کر دیا، اور اس کے بعد جو اس نے لکھا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے. یہ فتنہ یہاں سے اٹھا ہے. اور اس آیت کے ضمن میں جساس رحمۃ اللہ علیہ سے لعین لکھا ہے 27ویں پارے میں سورہ قتال میں جو آیت ہے، اصل میں تو یہ بحث وہاں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، چاہے تم اسلحے کے اعتبار سے کم ہو زیادہ، خدا کی راہ میں جہاد کو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے. اور دیکھو یہ تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم لوگ سمجھو. لو کان عرضا قریبا، اور اگر ہوتا کیا، لو کان عرضا قریبا، مال ہوتا نزدیک، غنیمت کہیں قریب سے مل رہی ہوتی. یہ منافقوں پہ اللہ نے بات کی ہے. وَسَفَرًا قَاصِدًا، اور سفر ایسا ہوتا جو ہلکا پھلکا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، تو ضرور آپ کے ساتھ یہ لوگ چل پڑتے، یہ آپ کے پیچھے چلتے. اگر ایک تو مال جلدی ملنے والا ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ سفر جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا تو لَاتَّبَعُوكَ، آپ کی پیروی کرتے، آپ کے پیچھے چلتے. یہ لام جو ہے نا لَاتَّبَعُوكَ یعنی ضرور یہ چلتے. قرآن پاک میں پڑھنے میں یہ لام کے بعد جب الف آتا ہے نا، اس کا خیال کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. لا کا مطلب عربی میں تو نہیں سے آتا ہے نا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جہاں پر لام کے بعد الف لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اور اس کا ترجمہ نفی سے ہو. آپ اسی سورہ توبہ کی یہ آیت دیکھ لیجئے، 47 نمبر آیت آگے آ رہی ہے نا، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ منافق تمہارے ساتھ نکلتے اس غزوہ تبوک میں، ما زادوکم الا خبالا، تو سوائے شرارت کے کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے. ولا اوضعوا خلالکم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے، یہ لوگ تمہاری صفوں میں خرابی مچاتے، تنگ کرتے مسلمانوں کو. یہ جو ہے نا ولا اوضعوا،
گھوڑے دوڑاتے، خلالکم تمہارے اندر، یبغونکم الفتنہ بگاڑ کروانے کی تلاش میں، سوچتے کس طرح بگاڑ پیدا ہونا چاہیے. یہ لام کے بعد یہاں کوئی بھی قرآن پاک ایسا ہے جس کی الف پہ ایک دائرہ بنا ہوا ہو؟ ہے نا؟ یہ ہے دلیل اس کی کہ یہ لا نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ لا کا ترجمہ تو ہوگا نفی سے. تو پھر یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، یہ اپنے گھوڑے دوڑائیں گے تم میں، یبغونکم الفتنہ، تاکہ فساد پھیلے. اور اگر اسے لا پڑھیں گے تو پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا کہ گھوڑے نہیں دوڑائیں گے تمہارے درمیان. تو یہ یہاں کہیں لا کے بعد ایک الف آ جاتا ہے نا، گول دائرہ اس پہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں لا سے مراد نفی بھی نہیں ہوتی اور اسے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، اس الف کو ساکت کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کان عرضا قریبا، اگر پیسے ملتے ہوتے، غنیمت کا مال ہوتا قریب کا، وسفرا قاصدا، اور سفر ہوتا وہ بھی قریب کا، لتبعوک، تو یہ آپ کے پیچھے چلتے، ولیکن، اور لیکن، بعدت علیہم، اصل بات یہ ہے کہ بعدت دور پڑے ان لوگوں کو یہ جو سفر، اور یہ جو سفر تھا بڑا مشکل نظر آتا ہے. ولیکن بعدت دور نظر آئی علیہم ان کو، اشقہ طرف دور نظر آتا ہے نا، 700 کلومیٹر، اور وہ بھی گرمی میں. وسیحلفون، اور ان قریب، سین کا مطلب ان قریب، یعنی جب آپ لوٹیں گے غزوہ تبوک سے واپس، وسیحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ لو استطعنا، اگر ہمارے بس میں ہوتا، قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا، لخرجنا معاکم، ہم ضرور آپ کے ساتھ تبوک میں جاتے. یہلکون، ہلاک کر رہے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں کو، یہ جھوٹ بول بول کے اور جہاد سے پیچھے رہ کے یہ منافق. واللہ یعلم، اللہ کو خوب علم ہے، انہم لکاذبون، یہ منافق جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. دو چیزیں ذکر فرما دی کہ اگر مال غنیمت کہیں قریب سے مل رہا ہوتا تو بھی یہ منافق جاتے، اللہ کے لیے نہ لڑتے، مال کے لیے لڑتے. اور دوسرے، سفر بھی آسان ہوتا تو بھی چل پڑتے کہ کون سا کوئی دور جانا ہے، قریب ہی تو جانا ہے. اللہ نے فرمایا ولیکن بعدت علیہم الشقہ، وہ جو دور کا سفر تھا نا، اس کی وجہ سے یہ نہیں گئے کہ تکلیف ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا، اس وجہ سے بھی نہیں گئے کہ کون اس مشقت کو اٹھائے، دور نظر آئی. وسیحلفون باللہ، کہتے ہیں اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی جب آپ واپس ہوں گے تو خدا کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ لو استطعنا لخرجنا معاکم، اگر ہمارے پاس کوئی بھی گنجائش ہوتی نا ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے. گنجائش ہی نہیں تھی، سواریاں ہی نہیں تھیں، پیسے ہی نہیں تھے، سامان ہی نہیں تھا، صحت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی، یہ سب جھوٹی باتیں کرتے. اور اس آیت میں بہت بڑی چیز ایک ثابت ہوتی ہے، اور وہ ہے اخلاص کا امتحان، کہ جس دین کے کام میں آدمی کو دنیا کا کوئی نفع نہ نظر آ رہا ہو نا، وہ جب کام کرے تو رنگ دیکھے میرے دل کا حال کیا ہے. اگر تو وہ کام خوشی سے نہیں ہوتا تو سمجھ جائے میرے اخلاص میں کمی، اور اگر وہ بھی خوشی سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص اس آدمی میں ہے. دین کے کئی کام ہوتے ہیں، بظاہر اس میں دنیا کا کوئی نفع نہیں. ایک آدمی یہ مسجد بناتا ہے، قالین لے آتا ہے، کوئی چیز، اسے پتا ہے کہ کسی نے مجھے نہیں پوچھنا، کسی نے میرا نام بھی نہیں لینا، لفٹ بھی نہیں کرانی، کسی کو یہ احسان پتا بھی نہیں ہے، اور پھر وہ کام سوچے کہ میرے لیے آسان ہے، مشکل ہے. اب اخلاص کا امتحان ہوتا ہے. اگر کر رہا ہے اللہ کے لیے تو وہ کہتا ہے پھر کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں سے کیا کریڈٹ اس کا لینا ہے. مشقت، تکلیف جب دین میں آتی ہے، آدمی اپنے دل کی حالت ٹٹولے کہ مجھے دین پر عمل کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. اگر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، نہ عزت بن رہی ہے، نہ مال مل رہا ہے، نہ کچھ اور مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے. اور جب نظر آئے فائدہ، پھر دل چاہے کہ اچھا آپ کام کریں، ذرا پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے اخلاص میں کمی. اور دین کا
حقیقی معنی میں کام ہوتا اس وقت ہے جب آدمی کو کریڈٹ کوئی دنیا میں نہ مل رہا ہو، صرف اللہ کے لیے کرے۔ کسی آدمی نے قرض دینا ہے اور یہ اسے پتا ہے کہ اس کا قرض ہے، یہ اسے فون کرتا ہے، خط لکھتا ہے کہ بھائی جو آپ نے قرض دینا تھا وہ معاف سمجھیے، کسی کو نہیں پتا، بس ان دو ہی کو پتا ہے، جس نے لیا اور جس نے دیا۔ دنیا کا کیا فائدہ، الٹا نقصان ہی ہے۔ لیکن جب ظرف بڑا ہو اور پتا ہو یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں آدمی اپنے دل کو خوش پائے کہ اللہ کے لیے یہ کام کر دیا، الحمدللہ، یہ ہے اخلاص۔ اور جب بتانا ہو 10 کو کہ کم سے کم 10 تک تو یہ اس کی سی پہنچے اور سب کو پتا چلے کہ کیا کام ہوا ہے، تو پھر وہ اخلاص نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز، محبت نہیں، وہ کچھ اور شے ہے، سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایاز۔ تو دین کے کام جو مشقت والے ہوتے ہیں نا، جب ان میں دنیا کا کوئی نفع نہ ہو، جیسے یہاں پہ غزوہ تبوک میں مشقت تھی، دنیا کا کیا فائدہ تھا؟ اللہ نے کہا اگر مال قریب مل رہا ہوتا، سفر بھی قریب کا ہوتا تو ضرور جاتے۔ اب نہ مال مل رہا ہے، نہ سفر قریب کا ہے، جانا بھی دور ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہ جہاد پہ نہیں جا رہے۔ یہ ہے اخلاص کا امتحان۔ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، وہ خوب جھوٹے ہیں، اتنے جھوٹے کہ جب آپ واپس جائیں گے تو قسمیں کھائیں گے کہ اگر ذرا بھی ہمارا بس چل رہا ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور اس جہاد میں جاتے۔ حضرت غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ اس دن عرض کیا تھا آپ سے کہ ان کے والد انہیں لے چلے سلسلہ قادریہ میں بیعت کرانے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ رات بڑی مجھ پہ گراں گزری، حتیٰ کہ کسی نے آگے دستک دی اور اس سے کہا حضرت آپ کے تو شیخ کا انتقال ہو گیا۔ تو والد نے اگلے دن مجھے کہا کہ جہاں بھی اب بیعت ہو جاؤ، تو میں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا، ان کے تذکرے میں آتا ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، اور اتنی نزاکت مزاج کی کسی آدمی میں دیکھنے میں نہیں آتی تھی جتنی نزاکت وہاں تھی۔ لوز ایک مٹھائی سی ہوتی ہے چھوٹی سی، ہیں روٹی سے بنتی ہے، لوز بنتی ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حضرت کو کسی نے پیش کیے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو، تو ان کے مرید کہتے ہیں کہ حضرت نے غلام علی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ غلام علی آج کہیں سے آئے ہیں، بہت اچھے ہیں، لذیذ ہیں، کھاؤ گے؟ کہا جی حضرت۔ تو حضرت نے فرمایا لو، تو اپنا ہاتھ جب اس پہ ڈالا مٹھائی پہ، انہوں نے ہاتھ سامنے کر دیا، تو حضرت نے وہ لوز تو وہیں رکھ دیا اور سر پکڑ لیا، فرمایا کب تمہیں تمیز آئے گی، کوئی چیز لے کے آؤ، ہاتھ پھیلاتے ہو، چیز لے آئے، کوئی پلیٹ لے آئے ہوں گے، اس میں رکھے انہوں نے۔ اور اگلے دن پوچھا کہ غلام علی سناؤ کیسے تھے؟ ان کا حضرت بہت اچھے تھے۔ فرمایا بہت اچھے تھے؟ ان کا بہت اچھے تھے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے جیسے تم سارے ہی کھا گئے۔ ان کا حضرت تھے ہی کتنے، 5-6 دانے تھے۔ تو فرمایا ارے ایک دن میں اتنے لوز کھا گئے، انسان ہو یا ڈنگر؟ کہہ سکتے تھے، ان کے تو مرید تھے۔ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ نقشبندیہ کے 13ویں صدی کے مجدد مانے گئے۔ اتنا اللہ نے ان میں برکتیں، ان کے سلسلے کو پھیلاؤ دیا تھا۔ اور جب وہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا کہیں اور سے بیعت ہو جائے، حضرت آپ سے بیعت ہونا ہے۔ تو فرمایا غلام علی میرے سے بیعت ہونا یہ تم جانتے ہو پتھر چاٹنا ہے زندگی بھر بغیر نمک کے۔ یہ انہوں نے جملہ کہا، ان کا آرے حضرت کریں گے، فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، کبھی کبھی وہ ساری زندگی پتھر ہی چاٹنا ہوتا ہے بغیر نمک کے۔ اگر دین پہ عمل اتنا ہی آسان ہو جائے اور دنیا کے فوائد اس میں ملنے لگیں تو لوگ دین ہی پہ نہ چل پڑیں۔ اور کبھی کبھی اتنی مشکلات آتی ہیں پیش
کہ اگر خدا کا خوف نہ ہو تو وہ نسلوں کو وصیت کر جائے کہ دین میں نہ آنا، یہاں تو رگڑا لگ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہی ہے، اخلاص ہے اور اللہ کے لیے کام کرنا ہے. جب اللہ کے لیے کام کرتا رہے گا تو پھر جو کچھ بھی لوگ کہتے رہیں، جو کچھ بھی پیش آئے، پھر تو بھگتنا ہے، پھر تو پتھر چاٹنا ہی. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی اس آیت میں بیان کی.